الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب سابق امید کامل ہے آج کا دن اللہ کے فضل و کرم سے نہایت خوب گزرا ہوگا، اور کل کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ آنے والا دن بھی ہمارا اچھا کر دے۔ لیکن آج ہم امریکہ والے آپ کی دعاؤں کے زیادہ محتاج ہیں۔ ایک تو کرونا نے ہمیں الجھایا ہوا تھا، مور اوور یہاں پر جو پرابلم ہے سفید گورے چٹے لوگوں کی، ہم جیسے بلیک اینڈ وائٹ لوگوں کے لیے وہ کبھی کبھی سر اٹھا لیتی ہے۔ ان گوروں کی غلطی سے ایک افریقن امریکن شہید ہو گیا یا شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ہنگامے پھوٹ اٹھے ہیں، اور آج اس وقت تک ابھی میں جب درس کے لیے بیٹھنے والا تھا تو میرے محلے سے، جہاں مسجد المدری مسجد، وہاں سے خبر آئی کہ ایک جتھا، ایک گروہ ایک مال کو لوٹنے کے لیے اندر داخل ہونے والا تھا کہ رینجرز کے دستوں نے ان کو وہاں روک لیا۔ 40 شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے اور 15 شہر پورے فوج کے حوالے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ والے موجیں کر رہے ہیں؟ ہماری سیج بھی کانٹوں کی سیج ہے، اور یہ ہمارے کیے درے جو ہم اللہ کے مخلوق کے لیے کرتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی پھر وہ لوٹ کر بھی آتے ہیں۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، جہاں سے فساد نکلتا ہے ایک نہ ایک دن ایک بار اسے واپس آنا ہوتا ہے، اور وہ آ کر رہتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی دعاؤں کے بہت محتاج ہیں کہ اللہ پاک اس امن و امان کو قائم رکھے، اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے
کرونا کا عذاب ہے، اوپر سے یہ فساد ہے۔ اللہ پاک ان دونوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دل چاہتا ہے کہ بیٹھ جاؤں اللہ کا قرآن لے کر آپ کو بھی بٹھائے رکھوں، لیکن الجھن یہ ہے کہ ہم اتنا وقت نکال نہیں سکتے۔ باقی کو چھوڑو، ہماری بیگماتی راضی نہیں ہوں گی ہمارے ساتھ۔ مجھے اتنا وقت مل جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے، تو اسی غنیمت وقت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کہہ سکوں آپ سے کہہ لیا کروں، اور جب بتا دیا کروں تو پلیز آپ اس میں عمل کر لیا کریں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ میں نے پڑھا ہے، مثلا آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ سورہ بقرہ ہی ہے، اور مسلسل 3-4 واقعات کٹھے آئے ہیں، تو میں آپ کو کٹھا ہی سنا رہا ہوں۔ آج کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی 3 سپارہ 261 اور 262، لیکن یہ میں پڑھوں گا وقت کی وجہ سے۔ آپ کو 261 سے لے کر 277 تک، یعنی 261 سے لے کر 277 تک پڑھنا ہے۔ ایک ہی مضمون ہے سارا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، ایسا آپ کا دل کھل جائے گا کہ آپ مجھے دعا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے قرآن کریم کو کھول کر اس کے اندر پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ خالی تشریح تو نصیب والوں کے بس میں ہوتی ہے، لیکن آپ خالی ترجمہ پڑھیں۔ خود تشریح کرتا ہے قرآن اپنی 261 آیت سورہ بقرہ کی سے لے کر کے 277 تک ایک نظر پھیر لیں، کیا حرج ہے؟ ثواب ہوگا آپ کو، مجھے بھی ثواب ہوگا، اور ایک مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے صرف 2 آیات پڑھوں گا، اور ان 2 آیات کا ترجمہ ہی کر پاؤں گا، چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل بیان کر سکیں۔ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر فتح مکہ کے بعد علاقہ فتح ہو گیا، لوگ جوق در جوق افواجا، فوجوں کی فوجیں مسلمان ہو رہی تھیں۔ رومیوں کو بڑی تکلیف تھی، رومن امپائر آپ جانتے ہیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر 2 امپائرز تھیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے تہس نہس کر دیا تھا دونوں کو، خالی ہاتھ۔ رومیوں کے بارے میں جب پتہ چلا کہ وہ حملہ کرنا چاہتے مدینے پر، اور تبوک کے راستے سے ان کا داخلہ تھا، یہ خبریں تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، واقعات سنے ہوں علماء سے، ابو عامر فاسق منافق جس نے مسجد زرار بنائی تھی کہ بظاہر مسجد بناؤں اور اس کے اندر بہ کر نبی اور نبی کی جتنے بھی پیروکار کے خلاف ریشہ دوانیاں کروں، اور عیسائیوں سے رابطہ، رومیوں سے، تاکہ جب یہ لشکر دونوں ٹکرائیں آپس سے تو پیچھے میں جا کے حملہ کر دوں۔ اور وہ تہ خانے میں اسلحہ وغیرہ چھپانے کا پروگرام تھا، یا چھپایا تھا۔ بہرحال یہ آپ مسجد زرار کا واقعہ قرآن کریم میں پڑھ لیں، 11ویں سپارے میں ہے یہ، تو جب اس کا موقع آئے گا تو میں بھی بیان کر دوں گا۔ تو وہ زمانہ تھا، اور گرمیوں کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے، کھجوریں پک چکی تھی، گرمی سخت، پھل پکا ہوا ہو، گرمی سخت ہو، تو لام والا دل چاہتا ہے کہ سائے میں بیٹھوں، آرام سے پھل کھاؤں، ٹھنڈا پانی پیوں۔ اس وقت میں اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، فرمایا، اللہ کے بندو اٹھو، اس سے پہلے کہ رومی حملہ کر دیں ہم رومیوں کو جا لیتے ہیں۔ اجتماع ہوا، کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو شاہی کچھ نہیں ہے، ہم تو بڑے خالی ہاتھ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہم خالی ہاتھ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ فاتح بن کے لوٹیں گے، لیکن پھر بھی اگر اللہ کا کوئی بندہ اپنے بھائیوں کی اس سفر میں مدد کرنا چاہے تو اللہ ان پہ بڑا راضی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ کے صحابی ہیں، گھر گئے، 4000
درہم 8,000 اس وقت ان کے پاس تھے، 4,000 لا کے نبی پاک کے پاس جمع کرا دیا اور 4,000 گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنا آدھا سامان سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا، یا رسول اللہ تقسیم فرمائیے لشکر میں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے 900 اونٹ بما ساز و سامان کے، 100 گھوڑے بما زین اور تلوار کے، اور 1,000 دینار، درہم نہیں دینار، 5.5 کلو سونا بنتا ہے، وہ لا کے نبی کے دامن میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا نبی وہ دیناروں کو ایسے اچھال رہے ہیں جھولی کے اندر، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عثمان آج تم نے وہ نیکی کی ہے، ذرا سن لو یہ باتیں، بدبختوں کی باتیں نہ سنا کرو، اللہ کے پاک کلام سے اللہ کے نبی کی باتیں سنا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تیری مقبولیت ہوگی، جنت تیرے لیے ہو گئی۔ اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑی مختصر دعا کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہم لا تنسا ھذا اليوم لعثمان، اے اللہ آج کا دن عثمان کے لیے تو بھی نہ بھولنا۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آج کا دن حضرت عثمان کے لیے اے اللہ تو بھی نہ بھولنا۔ کوئی بہت بڑی نیکی کی ہوگی نا، جبھی تو اللہ کا پاک پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے۔ ہم جب کبھی قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ کے نبی کی باتیں پڑھتے ہیں تو یقین جانو دماغ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اور جب بدبختوں کی باتیں سنتے ہیں تو ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ یہ پڑھا کرو یہ اللہ کی کتاب کو۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ صدیق اکبر سارا گھر کا سامان لے آئے، سارا ہی گھر کا۔ اس کی آپ نے کہانی بہت سنی ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو گھر میں؟ کہا یا رسول اللہ بس اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہیں۔ بہر قصہ مختصر یہ، چونکہ میرا موضوع جنگ تبوک نہیں ہے، یہ آیات ربانی ہیں، چونکہ اس کے پیچھے یہ ایثار تھا اس لیے یہ آیات اتری تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے، اللہ کی شان دیکھو، یہ لشکر 30,000 صحابہ پر مشتمل تھا، 30,000، 18 بندوں کے لیے ایک اونٹ تھا، پیدل۔ کہاں تبوک ہے؟ ذرا غور کریں، گرمیوں کا موسم ہے، پیدل چل رہے ہیں اور رومیوں سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں، رومن امپائر سے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے عقیدہ۔ جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، اللہ جانتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، ہم تو چوہیا سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے بندے سخت گرمی کے موسم میں، اس لیے مسجد زرار کا واقعہ بھی ضرور پڑھنا، بڑا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تبوک کے معاملے میں۔ بہرحال اللہ کا نبی وہاں پہنچا، اس میں بڑے واقعات ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ 22 دن اللہ کا نبی وہاں بیٹھا رہا، رومیوں کو ہمت نہ پڑی آ کر کے نبی سے جنگ کرنے کی، اور یہ سرکار کی آخری جنگ تھی، آخری غزوہ تھا سرکار کا۔ وہ ویسے ہی بھاگ گئے، دہشت سے ہی بھاگ گئے، اتنی دہشت طاری ہوئی ان پر، مقابلہ نہیں کر سکے، اور بغیر جنگ کی یہ فاتح بن کر لوٹے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ہم خالی ہاتھ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ فاتح بن کے لوٹیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان آیات میں جو پڑھنے والا ہوں، اس میں 2 قسم کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا ثواب کیا تھا، یہ آخر صحابہ نے یہ عمل کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا پاک کلام پیدا کرتا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، چونکہ میرا واسطہ لوگوں سے ہی ہے، ابھی چھیڑ دو بحث کوئی،
دنیا بھر کی باتیں سن لو اور قرآن پہ آ کے ٹھوس ہو جاتے ہیں ہم لوگ، پڑھنا ہی نہیں آتا اور ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں. کہتے ہیں جی اگر سمجھ گئے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، تو عمل ہمارے پاس ہے نہیں، بہتر نہیں پڑھو ہی نا. کیا خوبصورت جواب ہے بھائی، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ. ایک تو یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان اور عقیدہ تھا وہ بڑا زبردست تھا. اسی زمن میں ایک حدیث ہے حضرت ابو بدر بن جراح کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. ان کی بیگم سرانے بیٹھی ہوئی تھی، رات بڑی قیامت میں گزری ان کی، تکلیف میں. بیگم صاحب بھی پریشان ہو گئیں. تو صبح نمازی مسجد نبوی شریف کے پوچھنے کے لیے ان سے آئے. جب پوچھنے کے لیے آئے تو ان کا منہ دیوار کی طرف تھا، ان کا منہ دیوار کی طرف تھا. تو انہوں نے آ کر پوچھا بھائی کا کیا حال ہے؟ بیگم صاحب نے کہا جی بڑا برا حال ہے، او ہو قیامت میں رات گزری ہے. تو آپ نے ایک دم چہرہ پھیرا، فرمایا بھائی نا، میری رات بہت آرام سے گزری ہے. بیگم صاحب فرمانے کہ کیسے میں ساتھ نہیں تھی؟ فرمایا ہاں تم تھے، لیکن میں تمہیں تھوڑی دیکھ رہا تھا، میں تو اپنے محبوب نبی کی بات یاد کر رہا تھا جو سرکار نے مجھے بتائی تھی. فرمایا کہ جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ حدیث بھی، 700 گنا ثواب ملے گا، 700 گنا. اور فرمایا وہی اگر پیسہ اپنی بیوی بچوں اور اہل و عیال پر خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، بدمعاشی کے لیے نہیں، شرارت کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو فرمایا 10 گنا اور اضافہ کر لو اس میں. اور پھر فرمایا سرکار نے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کی عیادت کے لیے آ جاؤ جس طرح آپ لوگ آئے ہو. میرے نبی نے فرمایا تھا 700 کو 10 سے ضرب دے دو. اور آخری بات جو فرمائی کہ وہ جو میری تکلیف کی بات ہو رہی تھی، میں نے پیارے نبی سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا جب کبھی کوئی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، بیماری آتی ہے، اور پتہ ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ تمہارے گناہوں کو جھاڑتی رہتی ہے. رات میں نے جتنی تکلیفیں گزاری وہ تو میری راحت میں بدل گئی تھی، میرے تو گناہ جڑ رہے تھے. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا. صحابہ کی نقل مارنے والوں کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے، کر سکتے ہو، نقل تو مارو. اعتراض اور چیز ہے، شرارت کے لیے صحابہ کا نام لینا اور بات ہے. بندہ ہم سے پوچھتا جی صحابہ نے یہ کام کیا، بھائی تم کتنے صحابہ کو جانتے ہو؟ 1,24,000 یا 40,000 صحابی تھے جب سرکار نے آخری خطبہ دیا تھا. نہ جانے وہ کہاں گئے. ہمیں تو 25 اور 26 نام ملتے ہیں سارے صحابہ کے، باقی کہاں گئے؟ نبی نے فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرا صحابی جہاں مل جائے اس کے نقش قدم پر چلو، زندگی بن جائے گی تمہاری. ہم کتنوں کو جانتے ہیں؟ تو یہ بلنڈر ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. آؤ قرآن سیکھو، قرآن پڑھو جو صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے. 1,40,000 24,000 صحابہ نے یہی قرآن پڑھا تھا اور وہ آج ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے. اس کو پڑھو اور یہ چھوڑ دو کہ صحابہ نے یہ کام کیے تھے. کہاں جانتے ہم صحابہ کو؟ اللہ کا قرآن سیکھو. ہاں اگر کوئی صحابی اتھینٹک مل جائے اور اس کی تعلیم مل جائے تو میرے نبی کی بات سچی ہے، اور ایسا بہت کم ہے. ہمیں بھی کوئی جب نام پوچھتا ہے نا، میں ہوں یا پیرزادہ ممتاز حسین صاحب بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں جرمنی سے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی قمر الرحمان صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھو، یہ کتاب کھولتے ہیں صحابہ کے نام والی، علی صحابہ فی تمیز صحابہ، پھر وہاں سے نوٹ کر کے بتاتے ہیں ہم لوگ. ہمیں نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا یار کہ صحابہ نے کیا 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 تھا. بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ شرارتیں ہیں اس امت کو برباد کرنے کے لیے. جو بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتا جی صحابہ نے یہ کام کیے ہیں، اس سے ایک ہی بات پوچھو، تم کتنے صحابہ کو جانتے ہو یار، تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ تم بڑے پڑھے لکھے بندے ہو. اتنی نظر ہے تمہاری کہ سارا صحابہ کو جانتے ہو.
میرا وقت ختم ہو جائے گا، میں واپس جاتا ہوں، تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا یہ ثواب کا. اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ینفقون، یہ آیت نمبر 261 اور 262 پڑھ رہا ہوں. لیکن بھائیو، میری عرض پر، میری ریکویسٹ پر، آپ نے گھر میں آج یا کل شام تک، بڑا وقت ہے، 261 سے لے کر 277 تک، 261 سے 277 تک، یہ ایک مضمون ہے، 2 رکوع آئیں گے آپ کے، لیکن آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ مجھے دعا دیں گے، پڑھ کے دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے. ارشاد ربانی ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کتنا کیا تھا؟ 5.5 تولے سونا سرکار یوں گود میں اچھال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی کام نہ بھی کرے تیرے لیے جنت ہو گئی. اور فرمایا اللہم لا تنس هذا اليوم لعثمان، اے اللہ آج کا دن عثمان کے لیے تو کبھی نہ بھولنا. سبحان اللہ، ایسی دعا نبی نے کی ہے، اور ہم بدبخت ان کا نام لینا بھی گوارے نہیں کرتے. اللہ ہمیں معاف کرے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثال ان کی کیا ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانہ تم نے زمین میں بویا، انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 شاخیں نکلی. ایک دانہ جب پھوٹتا ہے نا تو گچھا سا نکلتا ہے گندم کا، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی غور کیا ہوگا آپ نے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، وہ جو 7 شاخیں نکلی اس پہ 7 سٹے لگ گئے. دانہ تو ہم نے ایک بویا تھا زمین میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کو خواب آئی ایک، حضرت مولا علی شیر خدا خواب میں ملے، اور انہوں نے اس کو وہ دیا جس سے وہ زمین کھودتے ہیں، گفٹ کیا. انہوں نے کہا لے، یہ لے لے. سرکار اٹھے، صبح پوچھا علماء سے جو معبرین ہوتے ہیں ان کا کہا، انہوں نے فرمایا کہ زراعت پر توجہ دو، زراعت پر توجہ دو. ہم جس ملک سے مائیگریٹڈ ہیں پاکستان، وہ کیوں مار کھا رہا ہے؟ ہمارے پاس زمینیں تو ہیں، ہمیں زراعت کرنے نہ طریقہ آتا ہے اور نہ ہم کرتے ہیں. اور جو اگر کر لیں تو منڈیوں کے چکر میں ایسا الجھاتے ہیں کہ یہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا غرق کر دیتے ہیں اس زمیندار کا، جو بیچارہ مر مر کے 6 مہینے بعد اپنی فصل لے کر منڈی میں آتا ہے. یہ ساری بدماشیاں، ساری عیاشیاں کیوں ہیں؟ کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے. وگرنہ زراعت تو وہ کام کی چیز ہے. اللہ نے مثال ہی زراعت کی دی ہے کہ ایک دانہ زمین میں تم نے بویا، 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پہ سٹا لگا، اور ہر سٹے میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانہ ہم نے ڈال دیا. کہا میرے بندے سوچ، تو پوچھتا نا کہ 700 کیسے ہو گئے ثواب. یہ ہے مثال اس کی کہ جب ایک دانہ زمین کے آنکھوں کے سامنے تیرے 700 دانہ نکلا ہے ایک دانے سے. اگر یہ ایک دانے سے 700 دانہ نکل سکتا ہے تو میں تمہیں 700 کا ثواب نہیں دے سکتا. یہ میرے مالک نے مثال دی ہے. لیکن یہ عقل مندوں کے لیے ہے، جہلاء کے لیے نہیں ہے، جو مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں، نہیں، سوال پہ سوال ڈال دیتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، بڑی پگڑی باندھ کے آ کے بیٹھ جاتا تھا ان کے درس میں، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، پتہ نہیں یار یہ کتنا بڑا عالم ہے، کبھی بولتا ہی نہیں ہے. 3 دن کے بعد آپ نے پوچھا بھائی آپ آتے ہو بڑی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہو، تم بھی کچھ پوچھ لیا کرو. کہا اچھا پوچھوں؟ آپ نے پوچھو. اگر یہ بتاؤ جب سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب نے سر پکڑ لیا، فرمایا تو جس طرح خاموشی سے آتا ہے نا، اسی سے خاموشی طرح بیٹھا رہا کر، تیرے لیے خاموش بیٹھنا عبادت ہے. بات سمجھے؟ اگر سورج نہیں ڈوبے گا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، تو پھر کس کو یاد رہے گی نماز؟ وہ کیا یاد رہے گا؟ کچھ سوال پہ سوال داغے چلے جائیں گے، لکڑ پھکڑ
بتا عجیب و غریب باتیں ہیں. میں اس کو میں تو روز ابھی بھی 3-4 لوگوں سے یہ باتیں ہو رہی تھی جب میں نیچے آ رہا تھا درس کے لیے، اپنی جگہ پر درس دینے کے لیے. نہیں بھائی، اللہ کہتا ہے ایک دانہ تمہارے سامنے میں نے زمین میں بویا اور تم لوگوں نے بویا اور میں نے اس کو 700 دانے کر دیے. اب سنو، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اگر تم اس کی گوڈی گاڈی کرتے رہو گے، کھاد ماد ڈالتے رہو گے، تو میں 700 سے بھی زیادہ کر دوں گا. کیوں؟ وسعت میرے پاس تو ہے اور خبر بھی میرے پاس ہے کہ کون سا دانہ اگے گا، کون سا مر جائے گا، اور کون سی زمین تمہارا بیج کھائے گی اور کون سی زمین تیرا بیج اگا دے گی. یہ مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا. تم نے تو زمین میں دبا دیا، اس کو مار دیا، اس کو اوپر سے سو مار کے بھی برابر کر دیا. اب تمہیں کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. اگر تم اس کی ٹیک کیئر کرو گے تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. سرکار فرماتے تھے حضرت عثمان غنی کے لیے کیوں دعا کی سرکار نے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہی وجہ تھی. فرمایا کہ اللہم لا تنس ھذا الجوب لعثمان. اے اللہ، یہ 1000-5.5 کلو سونا ہم تو دوانی دینے لگے جان نکلتی ہے ہماری، $10 دینے کے لیے جان نکلتی ہے، اور ہمیں بہت کچھ یاد آ جاتا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی تو تھے، گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، گھر کو تقسیم کر کے آدھا لے کے چلے آئے. مطلب یہ مثالیں قرآن نے دی ہیں، اور اللہ پاک نے ان مثالوں کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارے جو ثواب ہیں، میں مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ جس طرح میں نے زمین کے اندر ایک دانے سے 700 دانہ نکالا ہے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. اور وہ میں خود بنفس نفیس بچپن میں ذمہ دارہ کیا ہے، ہل بھی چلائے ہیں، بھینسیں گائے بکریاں بھی چلائی ہیں. 10 من دانہ 12 من ایکڑ میں 15 من سے زیادہ کبھی نہیں نکلا تھا. اور آپ جب بھی کب جاتے ہیں گاؤں میں پتہ لگتا ہے جی 70 من 80 من 90 من 100 من تک دانہ نکلتا ہے 1 ایکڑ سے. یہ کیسے ہو گیا؟ زمین بھی وہی ہے، ہل بھی وہی ہے، ہاں ٹریکٹر آ گیا ہے، اس میں آ گیا، لیکن زمین دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو نیکی کی حفاظت کرے گا. اب یہ اگلی بات ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. اگر تو نیکی کی حفاظت کرے گا اور نیکی کر کے نیکی جتائے گا نہیں، نیکی کر کے جتائے گا نہیں، تو پھر دیکھ تیری نیکی کو میں اور اضافہ کر دوں گا. اس میں ایک بات رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر بندہ تو اس قابل نہیں کہ وہ صدقہ کر سکے، خیرات کر سکے، حج کر سکے، زکوٰۃ دے سکے، ماں باپ کی بہن بھائیوں کی خدمت کر سکے. ہر بندہ تو نہیں کرتا. کئی درویش لوگ بھی ہوتے ہیں، غریب فقیر بھی ہوتے ہیں، پھر تو مارے گئے بیچارے، وہ تو ثواب تو چلا گیا سارا، وہ تو لے گئے، تو پیسے والے دنیا دار لے گئے، تو پھر ہمارا درویشوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے ان کی دلجوئی فرمائی ہے. کیا قرآن ہے یار، اس کو غور سے پڑھا کرو. اور یہی اللہ پاک کہتا ہے کہ غور سے پڑھنے کی عادت ڈالو. اللہ فرماتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی تو دولت مند ہے. تیرے پاس 2 ایسی چیزیں ہیں، اگر تو اس پہ عمل کر لے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں پیسے والوں سے زیادہ ثواب دوں گا. کتنی عجیب بات ہے یہ. ویسے کوئی مولوی کہتے چڑھ ماریں گے ہمارے منہ پہ لوگ، لیکن میرا مالک بتا رہا ہے کہ تیرے پاس 2 ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ تو اس پہ عمل کر لے، میں تجھے حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والوں سے زیادہ ثواب دوں گا. آیا سمجھ شریف میں؟ یہ مالک کا فرمان ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قول معروف. یہ تیرے پاس زبان ہے، کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس زبان کو سنبھال لے، اس زبان کو سمجھا لے. قول معروف، جب یہ کوئی لفظ نکالے تو معروف ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، کہ جو تیری بات سنے اس کا دل خوش ہو جائے. کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ؟ بات سمجھے نا؟ خوش ہو جائے اگلا تیری بات سن کے. اور پھر فرمایا مغفرہ،
ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ تیری بات سن کے خوش ہو جائے. کئی دکھے بیٹھے ہوتے ہیں، پریشان حال بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اچھی بات کڑوی لگتی ہے ان کو، تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو تانے دینا شروع کر دیں گے، آپ کو غصہ دلائیں گے. بات آپ نے اچھی کی، مان لیا، لیکن اگلا سننے والا سامع جو ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی، وہ تو جذباتی ہو گیا، ایک دم اموشنل ہو گیا اور غصے سے آنکھیں نکال کے بولا. اللہ کہتا ہے وہ مغفرہ، درگزر کر جا، درگزر کر دے، تو ایسا بن جا کہ تو نے سنا ہی نہیں. تو باتیں ہو گئی نا کہ جب زبان کھولے تو سامنے والے کا دل خوش کر دے، اور سامنے والا اموشنل ہو جائے، درگزر کر جا. کتنے پیسے لگے ہیں آپ کے؟ کتنا خرچہ ہوا ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں. اب سنو اللہ کیا فرما رہا ہے. فرمایا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے، مالی صدقے سے کہیں بہتر ہے جو کبھی نہ کبھی آپ کو مال بتانے پر مجبور کر دیتا ہے. کہتا ہے بتا نا، تم نہیں چاہتے، لیکن مال کہتا ہے بتا نا کہ میں خرچ ہوا ہوں، فلاں جگہ پر خرچ ہوا ہوں. تو بندہ کہیں نہ کہیں سے، غلطی سے، کوتاہی سے، کسی کے کہنے پر اپنی نیکی کو ضائع کر لیتا ہے بتا کر کے. اللہ کہتا ہے کہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، زبان کو ٹھیک کر لے، درگزر شروع کر دے. اور بیوی کے ساتھ سب سے پہلے بھائی یہ میں آپ کو یہیں سے شروع کرو، باقی تو بڑا بس آگے نا، یہاں سے شروع کرو آپ. تو فرمایا کہ میں تمہیں مالی صدقے سے، تم نے کوئی مالی صدقہ نہیں کیا، میں مالی صدقے سے بہتر تمہیں اجر عطا کروں گا. چونکہ کیا ہے، واللہ غنی، اللہ غنی ہے، حلیم، بردبار ہے، پھر برداشت کرتا ہے، پھر اللہ اپنی مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، مانگتا نہیں کسی سے. میں تم سے لیتا نہیں ہوں، دیتا ہوں تمہیں. یہ ارشاد آگے آیات ربانی ہیں. بہرحال وہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، تو چونکہ میں آدھا گھنٹہ اپنی رکھا ہوا آپ کے لیے بھی، بہت سے آپ نے دنیا میں کام کرنے ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے میں وقت میں مخل ہوں. لیکن میرے بھائی قرآن سے جڑ جاؤ، اور یہ جو میں نے 261 سے لے کے 277 تک میں نے بتایا ہے نا، 261 سے 277، ایک بات پلیز اس کو ضرور پڑھنا، میرے لیے دعا کرنا. اور پھر اس دعا کے ساتھ ہمارا ایک ساتھی ہے درس کا، لاہور سے محمد انور خیال صاحب، میرا ہمارے ساتھی ہے، بیمار ہے کچھ، تو اس کا خیال یہ تھا کہ جتنے قرآن سننے والے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ میرے لیے دعا کریں تو اللہ مجھے مکمل شفا عطا کر سکتا ہے. تو بات تو اچھی ہے اس کی، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، محمد انور خیال کو، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کرونا کے بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما، اور جو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کے درجات کو بلند فرما. اور یہ جو موجودہ فساد ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے، یا اللہ اس کو بھی ٹھنڈا کر دے، کرونا کو بھی ختم کر دے اور اس فساد کو بھی ختم کر دے. چونکہ جب فساد چلتا ہے تو مولوی بھی رگڑے جاتے ہیں، مفتی بھی رگڑے جاتے ہیں، سارے رگڑے جاتے ہیں، دیکھتا تو کون بے کون بیٹھا اور کون نہیں بیٹھا. اس لیے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.